أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، پچھلی آیتوں میں اور پچھلی سورت کی آخری آیت میں یہی تھے کہ جب وہ نہیں مانیں گے اور اللہ کی فرمودات پر نہیں چلیں گے تو عاقبت کا آپ بھی انتظار کریں، وہ لوگ بھی انتظار کریں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کس طرح انہیں گرفتار فرمائیں گے۔ مدنی سورہ ہے سورہ احزاب، اور اس میں عائلی قوانین اور بہت ساری سماجی اصول اور ضوابط اور تعلقات، معاملات اور آداب معاشرت ذکر فرمائے گئے ہیں جو تشکیل معاشرہ کے لیے اور اخلاقیات کو رواج دینے کے لیے مفید اور لازمی ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دلجوئی فرمایا کرتے تھے ہر عام و خاص کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ کوئی آدمی ایمان کے بغیر نہ رہے۔ منافقین کی بھی ایک جماعت پیدا ہو گئی تھی مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد، تو یہ منافقین ہمیشہ جڑے رہتے تھے اور سختی کے وقت مشکل کے اوقات میں اپنے آپ کو وہ چھپا لیتے تھے، اور آپس میں ان کے تو یہی تھی کہ جو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ تو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اتق اللہ، ہمیشہ تقوی کو اپنی عادت بنا لیجئے، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ والمنافقین، کفار اور منافقین کی بات نہ مانیں۔ کوئی بھی ان کی بات آئے، کوئی تجویز دیں آپ کو، کوئی آپ کو صلاح دیں، کوئی آپ کو آفر کریں، پیش کر کے نہیں ماننی ہے آپ کو کوئی بات۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ کی ذات تو ان کی ایک ایک چیز کو بہتر جانتا ہے اول سے لے کر آخر تک، اور اللہ رب العزت کا ان کے ساتھ ہر سلوک حکمت کی بنیاد پر ہے۔ اللہ رب العزت انہیں ڈیل دے رہا ہے، انہیں فرصت دے رہا ہے، تو اس کے لیے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ عاجز ہے یا اللہ رب العزت کو ان کے بارے میں کچھ خبر ہی نہیں۔ آپ کو ان کی کوئی بات ماننی نہیں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ پر وحی ہوگا اسی کی پیروی کریں۔ خطاب جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خطاب کا رخ امت مسلمہ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کلمہ پڑھنے والے اور آپ کی شریعت ماننے والوں کی طرف، کہ دیکھو کسی کی بات ماننی نہیں ہے، ہر وہ بات جو متصادم ہو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے اسے ٹکرا دو، ختم کر دو۔ جو کوئی بات آئے، کوئی آفر آئے، کوئی صلاح آئے، دیکھ لینا، متصادم نہیں ہے تو ٹھیک ہے، متصادم تو رہنے دو۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ رب العزت کو آپ کے ہر عمل کا مستقل اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک خبر اور آگاہی ہے۔ جو کر چکے ہو اللہ رب العزت اس کو بھی بھرپور انداز میں جانتے ہیں، اور جو کچھ نہیں کر چکے ہو ابھی تک اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت کی ذات کو بھرپور معلومات اور علم ہے۔ توکل علی اللہ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ ہے اور اللہ کافی ہے۔ آپ بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ اور انحصار کریں، وکفیٰ باللہ وکیلا۔ اور ویسے بھی کسی ایسے پشتوانہ کے حوالے پر کہ جو آپ کی طاقت ہو اور آپ کو سختی میں اپنا رخ اور اپنے یعنی توجہ اس کی طرف کرنا ہے، تو وہ صرف اللہ ہے، اللہ کافی ہے۔ جس اللہ نے پوری کائنات پیدا فرمایا، اس کو سنبھالا، اس کو کھلایا پلایا چلایا، آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ
ان کی اطاعت کرنی نہیں ہے. واتبع ما یوحى الیک من ربک، اور یہ امت کے لیے حکم ہے، یعنی کہ یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی اور امت اس سے مستثنا ہے نہیں، یہ حکم امت کے لیے ہے اور امت کو یہی کچھ کرنا ہوگا. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ